بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة البروج مکی ہے، اس میں 22 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ تعارف یہ سورہ مکی ہے اور اس وقت نازل ہوئی جب کفار مسلمانوں کو ستا رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے اور ایمان سے پھیرنے کی بہت کوشش کر رہے تھے۔ اس سورہ کا موضوع کفار کو ظلم و ستم کے برے انجام سے خبردار کرنا ہے جو وہ مسلمانوں پر کر رہے تھے، اور اہل ایمان کو تسلی دینا کہ اگر وہ ان مظالم کے مقابلہ میں ثابت قدم رہیں گے تو اس کا بہترین اجر و ثواب ملے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لے گا۔ واقعہ اصحاب اخدود۔ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کے پاس جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین اور ہوشیار لڑکا دو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک عقل مند لڑکا اس کے حوالے کیا۔ لڑکا روز جادو سیکھنے جادوگر کے پاس جایا کرتا تھا۔ راستہ میں ایک عیسائی عالم راہب کا مکان پڑتا تھا۔ یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا، جو اسے اچھی لگتی اسے لے لیتا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑا جانور شیر نے اس کا راستہ روک لیا۔ لڑکے نے سوچا آج میں معلوم کروں گا جا کے جادوگر صحیح ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر شیر پر پھینکا اور کہا اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے پاس جادوگر کے معاملہ سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے اور راستہ چلنے میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ وہ شیر مر گیا۔ لڑکے نے جا کر راہب کو یہ واقعہ بتایا تو راہب نے کہا کہ بیٹا تم اب فضل و کمال والے ہو گئے ہو اور تمہاری آزمائش ضرور ہونے والی ہے، لیکن دور ابتلا میں میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے کرامت والا بنا دیا تھا کہ یہ کسی اندھے پر ہاتھ پھیر دیتا تو آنکھوں میں روشنی آ جاتی، کسی کو کوڑی اور کسی سفید داغ والے پر ہاتھ پھیرتا تو بیماری چلی جاتی اور مکمل شفا حاصل ہوتی۔ یہ لڑکا علاج اس طرح شرط پر کرتا تھا کہ وہ بیمار اللہ پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک نابینا تھا، اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے پر کیا اور وہ نابینا اچھا ہو گیا۔ جب نابینا درباری بادشاہ کے دربار میں گیا اور ہر چیز کو دیکھنے لگا تو بادشاہ نے پوچھا تم اندھے تھے، تم دیکھنے والے کیسے بن گئے؟ درباری نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں میں روشنی دی۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ تو درباری نے جواب دیا کہ اے بادشاہ تم میرے رب نہیں ہو، میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور کہا کہ اللہ کا انکار کرو اور مجھے خدا مانو۔ درباری نہ مانا تو بادشاہ نے اس کے سر پر آرا چلا دیا، اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسی طرح بادشاہ نے راہب سے پوچھا تیرا خدا کون ہے؟ راہب نے کہا اللہ۔ بادشاہ نے کہا اللہ کا انکار کرو اور میری خدائی کا اقرار کر دو، میری خدائی کا اقرار کرو ورنہ جان سے ماروں گا۔ راہب نہ مانا تو راہب کے سر پر آرا چلا دیا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اللہ کا انکار کرنے اور میری ربوبیت کا اقرار کرنے کو کہو، اگر مان لے تو واپس لے آؤ اور اگر نہ مانے تو پہاڑ پر سے نیچے گرا دو تاکہ مر جائے۔ جب سپاہی پہاڑ کی چوٹی پر لڑکے کو لے گئے اور لڑکا ان کی بات نہ مانا تو وہ بچے کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دینا چاہتے تھے، لیکن بچے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو میری مدد فرما۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی، پہاڑ زور سے ہلنے لگا، سارے سپاہی پہاڑ پر سے گر گئے اور لڑکا صحیح سلامت صحیح سالم بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ حیران ہو گیا اور سپاہیوں کے بارے میں پوچھا تو لڑکے نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور تیرے سپاہی پہاڑ پر سے گر کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے پھر چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ بیچ دریا میں لے جا کر پوچھو کہ تیرا رب کون ہے۔ اللہ یا بادشاہ اگر اللہ کہے تو اسے دریا میں ڈبو دو، اور اگر بادشاہ کو خدا مان لے تو واپس لے آؤ۔ جب بچہ نے کہا میرا رب اللہ ہے تو سپاہی لڑکے کو دریا میں پھینک ہی دینے والے تھے کہ لڑکے نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کو الٹ دیا، تمام سپاہی دریا میں ڈوب گئے اور اللہ کے فضل و کرم سے لڑکا صحیح سلامت پھر بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا اور پوچھا تو پھر کیسے بچ گیا؟ تو لڑکے نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو کسی تدبیر سے مجھے نہیں مار سکتا، میں جس طرح کہوں اسی طرح کرے گا تو مجھے مار سکے گا۔ مجھے مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں تمام لوگوں کو جمع کرو، ایک کھلے میدان میں تمام لوگوں کو جمع کر اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر میرے اوپر تیر چلا۔ بادشاہ نے ایک کھلے میدان میں تمام لوگوں کو جمع کیا، ہزاروں کا مجمع تھا۔ لڑکے کو ایک درخت پر لٹکایا گیا اور پھر بادشاہ نے ایک مرتبہ کہہ کر یہ تیر چلایا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے۔ تیر کنپٹی پر لگا اور لڑکا اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھا اور اس طرح اس کی جان چلی گئی۔ یہ منظر اور اللہ کے نام کی برکت دیکھ کر سب لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم بھی اس لڑکے کے اللہ پر ایمان لائیں، یعنی ہمارا رب بھی اللہ ہے بادشاہ نہیں۔ میدان میں جتنے لوگ تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے تو لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ تیری خدائی کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان رہے ہیں۔ تب بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چوراہوں کے پاس بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں اور اس میں آگ دہکائی جائے، اور حکم دیا کہ جو میری ربوبیت کا انکار کرے ان کو آگ میں زندہ جلایا جائے۔ اسی طرح ایماندار آتے رہے اور آگ میں جلتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے پاس دودھ پیتا بچہ تھا، وہ تھوڑا ڈر گئی تو بچہ بول پڑا۔ 6 ماہ کا بچہ بات کرنے لگا کہ اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ اسی طرح ماں اور بچہ بھی اللہ کے لیے آگ میں کود گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5327۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب
قسم ہے مضبوط قلعہ والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، اور حاضر ہونے والے کی، اور اس چیز کی جو حاضر کی جائے گی۔ ہلاک ہوئے خندق کھودنے والے جن میں آگ تھی بہت ایندھن والی، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوتے تھے، اور جو سختیاں اہل ایمان پر ہو رہی تھی اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لائے تھے جو انتہائی زبردست اور قابل تعریف ہے، اور جس کی آسمانوں اور زمینوں میں بادشاہت ہے اور ہر چیز سے واقف ہے۔ جن لوگوں نے مومن اور مرد اور مومنہ عورت کو تکلیفیں دی اور توبہ نہ کی تو یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ میں جلانے کی سزا بھی ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشدید۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود۔ وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بڑا بخشنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ وہ عرش کا مالک ہے اور بڑی شان والا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون اور ثمود کے لشکروں کی؟ بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ مگر کافر لوگ برابر جھٹلانے میں لگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ کافروں کے جھٹلانے سے قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ یہ ایک عظیم کتاب ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔